کہ کوئی خدا نہیں ہے، اس کا جواب صرف یہ ہے کہ ہر فرد اپنی فلسفہ پڑھا ہو یا نہ پڑھا ہو، منطق پڑھا ہو یا نہ پڑھا ہو، علم کلام پڑھا ہو یا نہ پڑھا ہو، سادہ زندگی بسر کرنے والا انسان، شعور جس کے پاس ہے، عقل جس کے پاس ہے، ضمیر جس کے پاس ہے، اپنی زندگی کے تجربات میں یہ کر کے دیکھ لے جو میں نے عرض کیا ہے، جو جس سطح پر ہے، جس کے جتنے امکانات ہیں، جس کی جو حیثیت ہے، وہ اپنی حیثیت میں اپنے امکانات کو استعمال کر کے دیکھے، کچھ کرنا چاہتا ہے نہیں ہو پاتا، کسی بات کو روکنا چاہتا ہے اور ہو جاتی ہے، یہ کسی اندیکھی طاقت کے وجود کا ثبوت ہے۔ یہ تو ایک تجربہ ہے۔ دوسرا تجربہ کیا ہے، جس کو اور بہتر تجربہ وجود حق کا کہا گیا، وہ ہے دعا۔ دعا کے معنی ہے کسی کو پکارو اور وہ کہے ہاں میں تمہاری بات سن رہا ہوں۔ یہ آواز محسوس نہیں ہوتی ہے، لیکن آپ پکاریں اور کام ہو جائے، اس کے کیا معنی ہے؟ اس کے کیا معنی ہے؟ آپ پکاریں کسی کو اور وہ کام ہو جائے تو تجربہ مکمل ہو گیا نا۔ یہ تجربہ ہر وقت اس تجربے کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ ہمارا مستضعف معاشرہ، ہمارا کمزور معاشرہ، ہمارا کچلا ہوا معاشرہ، اس معاشرے کے لیے بھی سب سے بڑی قوت آپ کی کیا ہے؟ دعا۔ دعا سے غافل نہ ہوں، بچے، بوڑھے، جوان، عورتیں، مرد، دعا سے غافل نہ ہوں، دعا سے غافل نہ ہوں۔ دعا مسلسل آپ کو ذات حق سے جوڑ دیتی ہے، اور وہ ذات حق وہ ہے جو یہ بھی جانتی ہے کہ کون سی دعا آپ کے حق میں بہتر ہے اور کون سی دعا آپ کے حق میں بہتر نہیں ہے۔ اہل دعا سے پوچھئے کہ وہ کہتے ہیں کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، اور تو اور میں اپنی زندگی کا واقعہ تو نہیں بیان کر سکتا اس وقت، لیکن تصدیق کر سکتا ہوں میرے زندگی میں ایک سے زیادہ مواقع ایسے آئے کہ جب میں نے دعا کی اور ایسی ویسی دعا نہیں کی، میں آپ کے سامنے اعتراف کر رہا ہوں، اپنے رب کی نعمتوں کا اعتراف۔ اللہ کا شکر ہے میں نے کبھی کوئی دعا ایسی نہیں مانگی جو پوری نہ ہوئی ہو۔ میں ممبر سے کہہ رہا ہوں، یہ بات میں ممبر سے کہہ رہا ہوں، اور ایسی ایسی دعائیں مانگی ہیں جیسے بچے مچل مچل کے مانگتے ہیں، ضد کر کے اپنا نقشہ بتا کے یہ کام ایسے ہو، صرف یہ نہیں کہ یہ کام ہو جائے، نادانی، جہالت، یہ کام ایسے ہو ایسے نہ ہو۔ بس سیدھی سی بات ہے، آپ یہ کہہ دیے پروردگار میرا یہ کام ہو جائے، نہیں، نقشہ بھی بتا رہے ہیں، یہ کام ایسے ہو، اور جب وہ کام ویسے ہو جاتا ہے تب احساس ہوتا ہے کہ کاش ہم نے یہ دعا نہ کی ہوتی۔ یہ کیفیت میں نے اپنے ایک شفیق بزرگ سے بیان کی جو بڑے اچھے شاعر تھے، تو انہوں نے پوری غزل کہہ ڈالی، اس میں ایک شعر کہا، اور وہ شعر یہ تھا کہ ایک صلوات پڑھ دیجئے۔ تمام تر جو تھی مبنی میری جہالت پر، تمام تر جو تھی مبنی میری جہالت پر، اسی دعا کو خدایا قبول ہونا تھا۔ یعنی کبھی اس طرح کا بھی پچھتاوا ہوتا ہے کہ تمام تر جو تھی مبنی میری جہالت پر، یعنی پہلے آدمی دعا کی قبولیت کے لیے اللہ سے لڑتا ہے، اور کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ جب دعا قبول ہو جائے تو لڑتا ہے کہ یہی قبول ہونی تھی۔ یہ ہے انسان کی جہالت۔ لیکن یہ سب تجربے گواہی دیتے ہیں کہ کوئی خدا ہے،
جو دعا سنتا ہے اور قبول کرتا ہے.